خواتین، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ خاتمہ کہتے ہیں دی اینڈ، جو اختتام ہے اس کو خاتمہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی نہ جانتے ہوئے کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے جس سے مجلس کا ثواب اسے نہیں ملتا، تو پھر مجلس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے لوگوں کے حق میں خوشخبری سنائی ہے۔ آپ بالخصوص آپ جو ابھی راجم پیٹ کی اس مسجد عباد الرحمان میں بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ایک خوشخبری سنائے ہیں کہ جہاں مجلس ہوتی ہے، بیٹھے گئے لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے، الا حفتہم الملائکہ، ایسی مجلس پر اللہ کے فرشتے اپنے پروں میں ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں چھا جاتی ہیں، وفی روایت اخرى، وفی روایت آخر، ونزلت علیہم السکینہ، دوسری روایت میں یہ بات بیان کی گئی کہ ایسی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب پر اللہ رب العالمین کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت مطلب اطمینان، تسلی۔ زندگی کتنی پریشان ہے، سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آخری خوشخبری یہ سنائی گئی، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی اپنے قریب ترین فرشتوں میں آپ احباب کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہاں، مسجد عباد الرحمان میں جو ابھی بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قریب فرشتوں میں بیان کرتا ہے۔ اتنی خوشخبریاں ہوئی، تو لہذا ان خوشخبریوں کو پانے کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشخبری بھی ہے جو دوسری حدیث میں معلوم ہو رہی ہے کہ یہ فرشتے صبح شام اللہ رب العالمین سے زمین پر اور زمین سے اللہ کی طرف آنا جانا کرتے ہیں۔ ابھی روایت میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جہاں دینی مجلسیں ہوتی ہیں ان مجلسوں میں اللہ کے فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے روئے زمین پر تلاش کرتے پھرتے ہیں کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انہیں اس طرح کی مجلسیں ملتی ہیں تو اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مجلس ختم ہونے کے بعد وہ فرشتے جب اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے ان سے سوال کرتا ہے کہ کہاں سے آنا ہو رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ الہ العالمین، ہم ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں لوگ تجھ سے سوال کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھے گا کیا کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، وہ لوگ تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ کہے گا کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ نہیں۔ تو اللہ کہے گا کہ اگر میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہے؟ اور فرشتے کہتے ہیں اللہ، وہ لوگ تیری جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ پوچھے گا کیا وہ میری جہنم کو دیکھیں؟ کہیں گے کہ نہیں دیکھیں، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرتے محبت میں آپ جیسے لوگوں کے حق میں یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھ کر جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور اپنی اپنی مغفرت طلب کر رہے تھے، تو میں ان سارے لوگوں کو وہ ساری چیزیں عطا کر دیتا ہوں جس کا وہ لوگ مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی تمہارے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا، تمہیں جہنم سے آزادی مل جائے گی اور تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ فرشتے ایک اور سوال اللہ سے کرتے ہیں کہ الہ العالمین، اس مجلس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا ارادہ وہاں بیٹھنے کا نہیں تھا، وہ ایسے ہی گزر رہا تھا، لیکن ایسے ہی وہاں آ کر بیٹھ گیا، لیکن ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ بہت بڑا گنہگار ہے، بڑا خطاکار ہے، غلطیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسی نیک مجلس کی برکت کی وجہ سے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، وہ بھی معاف شدہ شخص ہے۔ یعنی اس کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے، جہنم سے دوری، جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
انما الاعمال بالخواتیم، آخری تک خاتمے تک آپ بیٹھے رہیں تاکہ میں اور آپ ان خوشخبریوں کے مستحق بنیں. اللہ تعالیٰ ان خوشخبریوں میں ہم تمام کو شامل فرمائے. تو بہرکیف بہت سارے بھائی اٹھ کر جا رہے تھے، اس لیے بنیادی طور پر یہ بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی پڑی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑی ہی معذرت کے ساتھ کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے رہیں، انشاءاللہ انعامات کا اعلان کیا جائے گا. میں مدرسے کے معلمات سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے انعامات حاصل کیے ہیں ان طالبات کو نیچے کی جو سیڑھیاں ہیں وہاں بھیجیں، مزید میں آنے کی زحمت نہ کریں. انشاءاللہ ان کی کتابیں، ان کے انعامات ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. دیکھیے یہ مدرسے باقاعدہ 3 سال کا کورس کے طور پر رکھا گیا ہے اور باقاعدہ اس میں کچھ نظام، کچھ مادے کے طور پر، کچھ سبجیکٹ کے طور پر باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے. کیا مادے ہوں گے؟ باقاعدہ اردو زبان میں اس میں تعلیم دی جاتی ہے اور اسی طریقے سے عربی نادرہ یعنی قرآن مجید پڑھنا، نورانی قاعدہ پڑھنا باقاعدہ اس کو سکھایا جاتا ہے. اس کے بعد ترجمہ القرآن، قرآن کا ترجمہ بھی لوگوں طلبہ اور طالبات کو سکھایا جاتا ہے. اردو ادب کہ اردو کس طریقے سے لکھنا چاہیے، اردو کس طریقے سے بات کرنا چاہیے، اس طریقے سے بھی طلبہ اور طالبات کو سکھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں بچے، طلبہ اور طالبات کو یاد کرایا جاتا ہے. دعاؤں کو بھی پڑھا جاتا ہے. اسی طریقے سے نماز میں پڑھنے کے لیے سورتوں کو حفظ کیا جاتا ہے، قرآن مجید کو یاد دلایا جاتا ہے. یہ تمام کچھ مادے اور کچھ سلیبس ہیں جو باقاعدہ ان بچے اور بچیوں کو. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو اوپر خواتین پڑھتے ہیں تقریباً 40 کے قریب ہیں اور ان میں سے 20 کے قریب نو مسلم بچیاں جو شادی شدہ. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آج کے دور میں مسلم بچے علم حاصل کرنا بہت دور کی بات ہو چکی ہے. لیکن ایسے دور میں اسلام قبول کرنے کے ساتھ، ماں باپ سے دور ہونے کے بعد، خاندان والوں سے دور ہونے کے بعد علم سے جڑنا یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے. لہذا آپ ان کے حق میں دعا کریں، اللہ ان کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے اور اس طرح استقامت میں استقامت عطا فرمائے اور دن دگنی رات چگنی انہیں ترقی نصیب فرمائے اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. سب سے پہلے مدرسے میں پہلا انعام حاصل کرنے والے آمینہ بنت آنند. دیکھیے مدرسے میں پہلا انعام حاصل کرنے والے بھی یہ نو مسلمان، اللہ ان کے حق میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین انہیں دین کی راہ میں استقامت نصیب فرمائے اور ان کے آنے والے مراحل میں آسانیاں نصیب فرمائے. ان کا انعام ہے، میں صدر محترم فضیلت الشیخ یوسف نصیر جامعی مدنی حفظہ اللہ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے یہ انعام پیش فرمائیں. عام فہم تفسیر قرآن اور قرآن مجید عربی جو یہ ہوتی ہے، ان کا پہلا انعام ہے. انہوں نے الحمدللہ 99.7% انہوں نے حاصل کیا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. دوسرا انعام تحسین بنت محمود بادشاہ، ریاض الصالحین اور قرآن مجید. انہوں نے 99.5% حاصل کیا. دوسرا انعام ریاض الصالحین اور قرآن مجید. اور اسی طریقے سے تیسرا انعام حاصل کرنے والے شمیم بنت جعفر، احسن البیان تیلگو. یہ تیسرا انعام. اگر کچھ ترتیب بدل رہی ہے معلمہ سے التماس ہے کہ وہ اوپر بدل لیں. تیسرا انعام شمیم بنت جعفر، انہوں نے 93.7 حاصل کیا. اور اسی طریقے سے پھر دوسرا جو سیکشن ہے اس میں عالیہ بنت امتیاز پہلا انعام حاصل کرنے والی، دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات. پہلا انعام. زیادہ کتابیں لے کر بچوں کو جلدی روانہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے.
پہلا انعام عالیہ بنت امتیاز دعاؤں کے قبولیت کے سنہرے واقعات۔ اسی طریقے سے دوسرا انعام عالیہ بنت درگیا، یہ بھی نو مسلم ہیں، انہوں نے دوسرا انعام ریاض الصالحین تیلگو۔ اور اسی طریقے سے تیسرا انعام حاصل کرنے والے حسینہ بنت چاند بادشاہ، آخرت کی زندگی۔ اور اسی طریقے سے حسینہ بنت چاند بادشاہ۔ اور بچوں میں پہلا انعام حاصل کرنے والے بشرا بنت شبیر، سنہری اسکار، اور ساتھ میں 500 روپئے۔ آپ کتاب لے لیں، انشاءاللہ رقم آپ تک پہنچائی جائے گی، پیسے آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ دوسرا انعام حاصل کرنے والے عائشہ بنت فاروق، سنہری اسکار، اور پلس ساتھ میں 300 روپئے، انشاءاللہ رقم بعد میں دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور تیسرا انعام سکینہ بنت قاسم، سکینہ بنت قاسم، ان کا بھی تیسرا انعام ہے، اور سنہری اسکار کے ساتھ 200 روپئے تقریباً ان کا انعام ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ انعامات کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ الحمدللہ انعامات کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب بلا کسی تاخیر میں اجلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے صدارت خطاب کے لیے میں فضیلت الشیخ یوسف نصیر جامعی مدنی حفظہ اللہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ گلشن کے گلابوں سے گردوں کے ستاروں سے، گلشن کے گلابوں سے گردوں کے ستاروں سے، جس راہ سے آؤ گے وہ راہ سجا دیں گے۔ میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنا قیمتی صدارت خطاب فرمائیں۔